اسلام کی عظمت کے میناریں ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے میناریں ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، پھر پلہ تھام صحابہ کا۔ حضرات محترم، انبیاء علیہم السلام کے بعد اس کائنات میں افضل ترین ہستی، افضل ترین جماعت کا نام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل، مناقب، آپ کی خصوصیات صرف قرآن کریم میں نہیں بلکہ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تورات میں بھی آپ کے قصے مذکور ہیں، انجیل میں بھی آپ کے واقعات موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مقامات پر صحابہ اکرام کا ذکر فرمایا ہے۔ کہیں اولئک ھم المفلحون کہا، کہیں اولئک ھم الفائزون کہا، کہیں اولئک ھم المتقون کہا، کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہا، اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ جماعت صحابہ وہ جماعت ہے کہ جن کا ذکر قرآن کریم میں بار بار آیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے کہ صحابہ کا جو قدم بھی اٹھا میرے نبی کی محبت میں اٹھا، صحابہ نے جو کیا میرے نبی کی محبت میں کیا، صرف کیا نہیں بلکہ سب کچھ برداشت کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں، دین کی محبت میں، توحید کے اعلان کرنے میں اگر انہیں تپتی ریت پہ لیٹنا پڑا تو وہ لیٹ گئے، جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا وہ لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے، ابلتے ہوئے کڑھاؤں میں ڈالا گیا انہوں نے برداشت کیا۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکلیں، برداشت کر گئیں۔ حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے، برداشت کر گئیں۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، برداشت کر گئے۔ حضرت ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹیں، برداشت کر گئے۔ حضور کی محبت میں سب کچھ برداشت کرتے چلے گئے۔ صرف جسمانی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا بلکہ یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ حضور کی محبت میں اگر انہیں فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑا تو وہ بھی کیا، بھوکے رہے لیکن نبی کی محبت میں فرق نہیں آیا، پیاسے رہے نبی کی محبت میں فرق نہیں آیا، درختوں کے پتے چبا کے گزارا کیا، حضور کی محبت میں فرق نہیں آیا، چمڑے پانی میں بھگو کے چوس کے گزارا کیا، نبی کی محبت میں فرق نہیں آیا، ایک ایک کھجور اور اس کی گٹھلی پر پورا پورا دن گزارا کیا، نبی کی محبت میں فرق نہیں آیا، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، باندھ لیے، لیکن نبی کی محبت میں فرق نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ چلنے میں پاؤں کے جوتے ٹوٹ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ کے چیتھڑے بنا کے پاؤں پہ باندھ کے نبی کے ساتھ چلے، لیکن نبی کی محبت میں فرق نہیں آیا۔ تلواریں ٹوٹی ہوئی لے کے حضور کے ساتھ چلے، لیکن نبی کی محبت میں فرق نہیں آیا۔ صرف اسی پہ بس نہیں، انسان اپنی ذات پہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بیوی بچوں، اولاد، خاندان، رشتہ دار، علاقے کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کو ہم نے دیکھا جہاں اپنی جسمانی تکلیفوں کو برداشت کیا، فقر و فاقہ کو برداشت کیا، بھوک، افلاس اور پیاس کو برداشت کیا، حضور کی محبت میں بچوں کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، بیوی قربان کرنی پڑی وہ قربان کر دی، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، علاقے سے بے وطن ہونا پڑا تو ہو گئے،
لیکن حضور کی محبت میں فرق نہیں آیا۔ صحابہ اکرام کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ وفاداری، آپ کے ساتھ جانثاری، آپ کے ساتھ یاری کا جو تعلق جوڑا تھا، کبھی اس کے اندر کسی قسم کی دراڑ واقع نہیں ہوئی۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کی 700 آیات روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہیں، جو عظمت صحابہ کے ترانے گا رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر ایک طبقہ ایسا کھڑا ہوا جس نے صحابہ کی شان کو کم کرنا شروع کیا، جو تکفیری نعرے لے کے آئے، جو تنقیدی زبان لے کے آئے، جو لعن و طعن اور ملامت کی باتیں کرنے لگے، اور صحابہ اکرام پر تبرہ کرنا جن کے ایمان کا حصہ ٹھہرا۔ آج ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تاریخ کے چیچڑے ہیں، اگر تمہارے پاس مغلظات کے مجموعے ہیں، اگر تمہارے پاس نام نہاد مؤرخین کی باتیں ہیں، تو پھر ہمارے پاس عظمت صحابہ کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات ہیں، وحی الہی کے فرامین ہیں، ہمارے پاس حضور علیہ السلام کے فرامین ہیں، ہمارے پاس بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، اور حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں جس میں عظمت صحابہ کو بیان کیا گیا ہے، ان کو سر بلند کیا گیا ہے۔ اگر تم تاریخ کا سہارا لوگے، ہم قرآن کا سہارا لیں گے، تم مغلظات کا سہارا لوگے، ہم تمہارے سامنے حدیث کو بیان کریں گے، نبی کے فرامین کو بیان کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ آج میں یہ پیغام بھی دے دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام پر تبرہ، صحابہ اکرام پر تنقید، صحابہ اکرام کی تکفیر، اگر یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اگر یہ تمہارے مذہب کا حصہ ہے، اگر یہ تمہاری عبادت کا حصہ ہے، اگر یہ تمہارا نظریہ ہے، تو پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان عظمت صحابہ کو اجاگر کرنا ہے، ہمارا مذہب عظمت صحابہ کو اجاگر کرنا ہے، ہمارا مسلک عظمت صحابہ کے پرچم کو سر بلند کرنا ہے، ہمارا مذہب صدیق کی صداقت کی چوکی داری کرنا ہے، ہمارا مذہب فاروق کی عدالت کی چوکی داری کرنا ہے، ہمارا مذہب عثمان کی حیا اور سخاوت کی حفاظت کرنا ہے، ہمارا مذہب امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینا ہے۔ اگر تمہارا مذہب ان چیزوں کا نام ہے، ہمارا مذہب ان چیزوں کا نام ہے۔ اور آخری بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ سمجھو کہ رعایت ہوگی، تم یہ سمجھو کہ ہم جو کرتے رہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں آخر میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے وہ عظیم شخصیت، عظیم رہبر اور عظیم رہنما جس نے بم دھماکے برداشت کر لیے، جس نے اپنے جسم پہ گولیاں برداشت کر لیں، اور جس نے اپنے کندھوں پہ اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھا لیے، میں اسے سلام پیش کرتا ہوں۔ آج اس کا حوصلہ اتنا بلند ہے، اس میں آج بھی اتنی ہمت ہے، آج بھی وہ اتنے قد آور اخلاق کے ساتھ کھڑا ہے کہ وہ بار بار تمہیں پیشکش کرتا ہے کہ میری ماں کو گالی دو، میری بہن کو گالی دو، میری بیٹی کو گالی دو، میرے دوستوں کو گالی دو، ہم برداشت کریں گے، لیکن کائنات کی ماں کو گالی برداشت نہیں، صحابہ کو گالی برداشت نہیں، صحابیات کو گالی برداشت نہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ بڑے لوگ ہیں، بڑے حوصلے والے ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کرتے، کائنات کی ماں کو گالی کیسے برداشت کریں گے؟ ہم اپنی بیٹی پر کے بارے میں بھی برداشت نہیں کرتے، حضور کی بیٹیوں کے بارے میں بھی برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنی گھر والیوں کے بارے میں برداشت نہیں کرتے، ازواج مطہرات کے بارے میں بھی برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنے دوستوں کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہے برداشت نہیں کرتے، نبی کے یاروں کے بارے میں، وفاداروں کے بارے میں، جانثاروں کے بارے میں، صدیق کے بارے میں، فاروق کے بارے میں، عثمان کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، پوری جماعت صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر تم کسی قسم کا تبرہ کرو گے، کسی قسم کی بات کرو گے، ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ پاکستان کے اندر ایک طویل عرصے سے جو ایک تکفیری جنگ چھڑی ہوئی ہے، پہلے یہ کفر کتابوں تک محدود تھا، امام بارگاہوں تک محدود تھا، ان کی مجلسوں تک محدود تھا، ان کے گھروں تک محدود تھا، پھر آج یہ کفر ننگا ہو کے سرے بازار آ گیا ہے، چوکوں میں آ گیا ہے، چوراہوں میں آ گیا ہے،
حکومتی مشینری بے شک اس کی سپورٹ کرتی ہے، کرتی رہے، خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہے، بیٹھی رہے۔ اگر یہ کفر سرے بازار آ کے ناچنا شروع ہو گیا ہے تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم عظمت صحابہ کو اب صرف اپنے منبر تک محدود نہیں رکھیں گے، اپنی مسجد تک محدود نہیں رکھیں گے، اپنے محراب تک محدود نہیں رکھیں گے، اپنی کتابوں تک محدود نہیں رکھیں گے، اپنی درسگاہوں تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ آج کے بعد ہم بھی ہر جگہ پر عظمت صحابہ کے ترانے گائیں گے، بازاروں میں نکل کر، چوکوں میں نکل کر، چوراہوں میں نکل کر، علل اعلان جہاں جہاں تمہارا تکفیری کفر پھیلے گا وہاں وہاں ہم عظمت صحابہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے تمہارے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوں۔